بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کی آمد کا فاطمہ اسلام صاحبہ. ماشاءاللہ آپ بہت چھائی ہوئی ہیں اور دڑ دڑ پیسے کما رہی ہیں, لوگوں کو بھی سکھاتی ہیں. تو بہت سارے آج میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں, آپ کے ابو والدین کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے آج اپنے شو میں بلایا اور یہ ڈسکشن کرنے کا موقع دیا آپ نے. سر میں بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتی ہوں اور جو میرے پیرنٹس ہیں وہ بھی سارے لاہور بہت بڑا سے. ہے. لاہور بہت بڑا ہے. لاہور بہت اب زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے آہستہ جی آہستہ, جیسے پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ. تو میں بیسیکلی پیورلی لاہور کی بورن ہوں. کون سا علاقہ؟ ہم لوگ بیسیکلی ہیں اقبال ٹاؤن سائڈ کے, پھر ہم موو کر کے آگے جوہر ٹاؤن اینڈ دین ناؤ میں لیک سٹی میں جو ہے نا رہائش پذیر ہوں. ٹھیک ہے. تو والدین میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, ہی از نو مور. اللہ بھی بخشی فرمائے. جی بالکل آمین. لیکن میری والدہ ہیں اور وہ ایک سمپل ہاؤس وائف ہے, اور ہم بہن بھائی ہیں 5, اور سب اپنے اپنی زندگی میں. آپ کا کون سا نمبر ہے؟ میرا بالکل درمیان کا نمبر ہے. 2 میرے سے بڑے ہیں اور 2 میرے سے چھوٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی. آپ کی ایجوکیشن کہاں سے؟ میری ایجوکیشن بھی ساری لاہور کی ہے. ساری لاہور؟ جی سب لاہور کی ہے, اور میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے وہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے کیا ہوا ہے. اب تھک نہیں جاتی کام کام اور کام؟ نہیں, کیونکہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ کام کرتے رہنا چاہیے, کام. تو صرف آپ کو کہا تھا قائد اعظم نے؟ نہیں, مجھے نہیں. باقی لوگ تو کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بس ایسا دیکھیے, جس نے کام کرنا اور جس نے اپنے آپ کو کسی جگہ پہ مصروف رکھنا ہے تو اس کو کام کرتے ہی رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ شیطان کو اپنے گھر میں اجازت نہ دیں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں زندگی کی کام. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کی مارکیٹنگ میں بڑی گرپ ہے. مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے, اس کو کامیاب بنانے کے کیا طریقے ہیں؟ اگر کوئی نیا بندہ ہے, اس نے کوئی لانچ کیا ہے, کوئی اس نے پروڈکٹ لانچ کیا ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں آؤں, تو کیا کہیں گے آپ؟ سر آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور آئی مسٹ سے کہ آج کل جتنی بھی برانڈز ہیں, جتنی کمپنیز ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی اویئرنیس مارکیٹنگ کی ہونی چاہیے. لوگ زیادہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہم برانڈ بنا رہے ہیں, جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں, ہم اس کو کہیں پہ شاپ لے کے اوپن کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے اور سیل شروع ہو جائے گی. تو سب سے پہلے جو بھی آپ نے سوال کیا ہے پروڈکٹ اور برانڈ کو لے کے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے برانڈ کی اویئرنیس کریٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں آپ ایک چیز لانچ کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں جب تک آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے, نہیں بتائیں گے, تو لوگوں کو آپ کی اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کو مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ ایک بجٹ رکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بجٹ رکھ کے اپنی پروڈکٹ پہ اتنا پیسہ لگانا ہے, آپ نے ایک جگہ پہ آؤٹ لیٹ بنانی ہے, اس کے لیے آپ کا اتنا بجٹ ہونا چاہیے. تو سیم گوز فار دا مارکیٹنگ سائڈ ایز ویل. مارکیٹنگ کے لیے بھی ان لوگوں کو, چاہے وہ برانڈ بنا رہے ہیں, کمپنیز ہیں, ان کو اپنا مارکیٹنگ کا ایک بجٹ سپریٹ رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز لانچ کرتے ہیں نا, اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز پہ کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, برانڈ اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں, کچھ شوٹس ہوتے ہیں, کچھ لائف اسٹائل کے شوٹس ہوتے ہیں, کچھ فیشن شوٹس ہوتے ہیں, کچھ پروڈکٹ کے شوٹس ہوتے ہیں. کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل جس طرح تو آؤٹ لیٹس ہیں مارکیٹ کے اندر, لیکن اسی طرح ہمارا ایک ای کامرس بھی ہے, جس کو ہم بیٹھتے ہیں, ویب سائٹ دیکھی کسی بھی XYZ برانڈ کی دیکھی, اور وہاں پہ ہمیں وہ پروڈکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایک طرح سے دو سائڈ اب تو اتنی خطرناک قسم کی ہو رہی ہے مارکیٹنگ کہ میرے جیسا تو جو بندہ ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز منگوا لیتا ہے, کیونکہ اتنی وہ کمرشل ایڈ آ رہا ہوتا ہے, اور وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ میری ہی ضرورت کی چیز ہے. ہاں جی سر, اس کو کہتے ہیں بیسیکلی AI, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو اب دی ایڈوانسمنٹ آف مارکیٹنگ سائٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, آپ کی سائیکی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ ایک انسٹاگرام, میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, آپ انسٹاگرام پہ نا ایک کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, سرچ کرتے ہیں. سائیکی کے ساتھ ہم نے صرف خواتین کا سنا تھا, AI بھی کھیل رہا ہے. سر AI بھی کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کوئی ایک ویڈیو صرف دیکھیں گے نا, تو آپ کو اس سے آگے جتنا کانٹینٹ ہے نا وہ آٹومیٹیکلی شو ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو سسٹم ہے آپ کا, وہ کیچ کر لیتا ہے کہ آپ بیسیکلی, آپ کا برین ریڈ کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, جب وہ آپ کا برین ریڈ پہلے کرتا تو ہم نے یہ سنا تھا کہ جی موبائل ہماری باتیں سنتا ہے. ہاں جی, اب آپ کہہ رہی ہیں ہمارا جو ذہن آپ سوچ رہا ہے, جی وہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ بھی سوچ کے دیکھ کے تو آپ کو وہی ریلیونٹ کانٹینٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو مارکیٹنگ اب آگے آنے والے ٹائم میں بہت ایڈوانس ہونے والی ہے. اب وہ والی مارکیٹنگ نہیں ہے کہ جو ریڈیو پہ ہوتی تھی, جو ٹیلی ویژن پہ ہوتی تھی. اب بہت چینجز آ گئی. آپ مارکیٹنگ میں کیسے آ گئی, کیا سوچا, کیا انقلاب برپا کرنے کا آپ کا ارادہ تھا؟
سر مارکیٹنگ میرا کیونکہ نا شروع سے نا میڈیا کی سائڈ پہ تھوڑا انفلوئنس زیادہ رہا ہے اور مجھے نا یہ فیلڈ پسند بھی. کتنے سال ہو گیا آپ کو؟ سر مجھے آلموسٹ 14 سال ہو گئے. تو 14 سال ہو گئے؟ جی جی بالکل 14 سال. 14 لاکھ تو کما رہے ہوں گے نا آپ مہینے میں. سر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے دیکھیں جو آپ کام جس نوعیت کا کر رہے ہوتے ہیں تو بس آپ پھر اسی نوعیت کے کام سے آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں. بتانا پسند کتنا پیسے کماتی ہیں آپ؟ سر اس کی کوئی اماؤنٹ فکس نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں کبھی آپ کا کام ہے کبھی آپ کا کتنے کروڑ بن جاتے ہیں؟ نہیں سر کروڑ نہیں, میرے پہ آپ نے ایف آئی آر اٹھانی ہے. کتنے لاکھ بن جاتے ہیں؟ سر لاکھ بھی کوئی اماؤنٹ ایک فکس نہیں ہوتی ہے ہماری نا, کیونکہ دیکھیں جب ہم شوٹ پلان کرتے ہیں نا. اور کتنا ٹیکس دیا آپ نے؟ کیا جی؟ ٹیکس. سر ٹیکس تو آئی ایم اے ٹیکس پیئر الحمد للہ. کتنا دیا؟ ٹیکس سر ٹیکس کے بغیر تو اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے رہنا ہی ممکن نہیں ہے. آپ کی جو چیزیں جس طرح سے اتنی وہ کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح سے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے. آگے چل ہی نہیں سکتے. اب آگے ہم چل نہیں سکتے, ہر چیز بڑی ٹرو اینڈ فیئر مینس کے اوپر چل رہی ہے تو وہ آپ کوئی ڈھکی چھپی چیز اس طرح سے کر بھی نہیں سکتے ہیں. تو پیسے آپ بتانا پسند نہیں کر رہے؟ نہیں وہ فکس ہاں کچھ ہے ہی نہیں اس میں جو نہ ادھار نہ دینا لیکن بتا دیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایک عام بچی ہے, اس نے گھر سے نکلنا ہے باہر, مارکیٹنگ ہو جاب ہو کئی باتیں ہوتی ہیں, وہ بیچاری چاہتی ہے میں کام کروں, تو کیا کیا آپ کو یا عام بچیوں کو جو مشکلات ہوتی ہیں؟ مارکیٹنگ کی بات کروں تو بیچاری وہاں کھڑی ہوتی ہیں, جس نے نہیں لینی آئٹم اس کے پاس پہ جا کے وہ بات کر رہی ہوتی ہیں, بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں. وہ کمرشل ایڈ کی بات ہو یا کسی اسٹال کے اوپر کھڑا ہونا یا گھروں میں جانا یا موبائل پہ بیٹھ کے ویڈیو بنانا, کن کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے؟ یا وہ بچیاں جن کو آپ جانتی ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے واقعات سنائے ہوں گے, کیا کہیں گے آپ؟ سر آج کل جیسا جو ٹائم آ رہا ہے نا اس میں کافی ایکسپوئر مل رہا ہے, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بچیاں. ٹھیک ہے, فیمیلز کی اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو ان کو ہمیں تربیت اور تعلیم دینی چاہیے. پہلا تو یہ جو آپ سمجھ لیں کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو ہمیں پڑھانا چاہیے. صحیح. کیونکہ پڑھانا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی ہے, پڑھانے سے آپ اس بچی کو اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ اپنے آگے آنے والے حالات کو سامنا کر سکے, چاہے اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی بچی کو اس طرح سے پریپیئر کریں, اس کا مائنڈ اس طرح سے پریپیئر کریں, اس کی ایک پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو. سیلف کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جب بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے تو دیکھیں دو ریزنز ہوتی ہیں, ایک مجبوری ہوتی ہے اور ایک اس کو شوق ہوتا ہے کام کرنے کا. ٹھیک ہے, جو مجبوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو بچی نے نکلنا ہے, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ وہ بچیاں اسٹورس پہ بھی کھڑی ہوتی ہیں, کام کر رہی ہوتی ہیں, کمرشل آؤٹ لیٹس پہ بھی کھڑی ہوتی ہیں, وہ سیل گرلز ہوتی ہیں, وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کام کیا ہے تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جب ہم بچیوں کو ہائر کرتے ہیں, ان کو آؤٹ لیٹس پہ بھیجتے ہیں تو ان کو بڑی ایک سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے ساتھ کر کے بھیجتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم کسی کی بیٹی کو ایک جگہ پہ کھڑا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اس آرگنائزیشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو وہ پراپر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مشکلات تو پھر بھی آتی ہیں, مشکلات دیکھیں لوگوں کے رویے ہوتے ہیں, دیکھنا ہوتا ہے. اب آپ اب دیکھیں وزٹنگ کارڈ پکڑا دیتے ہیں. جی بالکل پکڑا دیتے ہیں, لیکن دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچی ہے جو وہاں کام کر رہی ہے اس کا اپنا کتنا کریکٹر اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو کس طرح سے پرسیو کرتی ہے, کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے, کس طرح سے لوگوں کو دیکھتی ہے. اب اگر وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پریمیسز, اگر کسی برانڈ کے اندر وہ کھڑی کام کری ہے, کسی جگہ پہ کھڑی بھی کام کری ہے, مال کے اندر کہیں پہ کر رہی ہے, تو وہ اس جگہ کی رسپانسبلٹی ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ وہاں کوئی ایسی اونچ نیچ ہو یا کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے تو وہ جو جگہ جو برانڈ ہے, اسٹور ہے یا جو بھی چیز ہے, مال ہے, وہاں پہ وہ اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ دیکھیں جہاں تک کسی کے اپنی پرسنل چیزیں ہیں وہ ہم کسی کو بھی آج کل نہیں روک سکتے کہ آپ یہ نہ کریں, یہ نہیں کریں, کیونکہ ہر انسان کو کیس ٹو کیس ویری کرے گا. بالکل, وہ آپ خود اپنی ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی. اب یہ بتائیے کہ جو آج کل بچیوں کے مسائل تو ہیں بہت زیادہ, شادیوں کے, ساس کے, بہو کے, پھر بعد جو ساس ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس کو ایسے رکھو, اس کو ایسے رکھو, پھر اس کو ڈرانا دھمکانا کہ اگر اس کو کہو کہ اگر میری ماں کی خدمت نہیں کرو گی تو میں طلاق دے دوں گا. تو کیا اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سر یہ, اور انفارچونیٹلی آج کل یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایسی ایسی فیملیز کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو بڑی پڑھی لکھی ہیں,
جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا اونچا خاندان ہے, صرف اپنے لیے پڑے ہوتے ہیں نا. ہاں, اور وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں تو جی بیٹی کا رشتہ یہاں کر دیتے ہیں, اچھے لوگ لگ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہوں گی ایز کمپیئر ٹو جو چھوٹے ماحول کے اور جو اتنے زیادہ ویل آف لوگ نہیں ہوتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں اپنی عزتوں کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. لیکن جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس طرح کی جہالت کی سائڈ پہ زیادہ ہے. اور بات آپ نے یہ بہت اچھی کی ہے کہ بچیاں جس طرح سے شادیاں کرتے ہیں, لوگ اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور پھر ان کو آگے موو کرواتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ان کے سسرال سے ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ پیرنٹس کے لیے ایک بڑا سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے اس کو بیئر کرنا. کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی جو ایک برداشت ہوتی ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. میں بھی میرا زیادہ اسٹرانگ ہو, میرے بہن بھائیوں کا نہ ہو, اسی طرح آپ اپنے سرکل میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو جو یہ مدر ان لاز جو ساسیں ہوتی ہیں, جو یہ شادیوں کے بعد جو یہ سارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اس میں سب سے پہلے آپ کی جو ایک لڑکی ہے نا اس جگہ کی, اس گھر کی بہو ہے جس کو وہ شادی کر کے لے کے آتے ہیں, کسی کا کچھ نہیں جاتا, اس کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اس ایک عورت نے گھر بھی سنبھالنا ہے, اس ایک عورت نے اپنی جاب بھی کرنی ہے, اس نے بچے بھی پالنے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس نے اپنے میاں کو بھی دیکھنا ہے, پھر اپنی ساس کو بھی, پھر اپنے جو سسرالی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. تو ایک عورت کے کندھوں پہ بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور اگر آپ وہ ایک بندے کو اتنا ٹارچر کریں گے اور اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ دیں گے اس جگہ پہ, تو پھر آپ اس سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بچی کیا کرے بیچاری, کہ وہ بچی کیا کرے پھر. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اسی کو بیٹھ کے بلیم کر رہے ہیں تو وہ تو بیچاری آہستہ آہستہ ڈیمیج, اب آپ روز جیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. کئی بچی ہیں وہ کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے ان کی اپنی سیلف جو ایک پرسنالٹی ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے, ان کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے. اب دیکھ رہے ہو اگر بچی طلاق لے بھی لیتی ہے, طلاق جو بھی, جی اس کا جو دماغ ڈیمیج ہو گیا ہے, بالکل, اس کی جو نیچر تباہ برباد ہو گئی ہے, جو اس کی ایک پاور تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے, اور جو اس نے ایک بیماری لے لی ہے, اور وہ جو چوٹیں اس کو اس گھر میں رہنے کی وجہ لگی ہیں وہ نہیں ختم ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں سر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب آپ کسی کو ہاتھ سے نہیں مار رہے نا اس کا نشان نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی کو زبان کی مار رہے ہیں تو اس کا جو نشان ہے نا وہ اس بچی کے ذہن اور اندر ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ زیادہ ہارمفل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس. اوپر کے نشان تو زخم بھر جاتے ہیں نا, لیکن جو اندر کے زخم ہوتے ہیں وہ نہیں بھرتے. ایک بچی کو سٹرونگ کرنے میں ماں زیادہ رول پلے کرتے یا باپ؟ دونوں, کیونکہ جو کانفیڈینس جو باپ دیتا ہے نا بیٹی کو وہ ماں سپورٹ کرتی ہے, لیکن جو ایک سیلف کانفیڈینس باپ دیتا ہے نا وہ بیٹی کے لیے بچی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس کی ریزن آپ کو بتاتی ہوں کیوں, کیونکہ وہ ایک مرد ہے, اور اگر ایک مرد بیٹھ کے اپنی بیٹی کو یہ بتائے گا نا کہ بیٹا آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ اس دنیا کو فیس کر سکتے ہیں اور اس دنیا کو آپ اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, اور آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی غلط چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی غلط کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے ہو کے کسی منزل پہ پہنچتی ہے. تو اگر ایک مرد جو گھر کا سربراہ باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو اتنا کانفیڈینس دیتا ہے نا تو اس نے باہر جا کے مردوں کو ہی فیس کرنا. صحیح بات. تو ایک مرد کا کانفیڈینس ایک عورت کو دینا بہت ضروری ہے میری نظر میں. اب یہ بتائیے کہ جو مرد ہیں ان کے رویوں کو جانچنے کا کیا پیمانہ ہوتا ہے, بچیوں کے پاس کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے, اور ان بچیوں کو کیا گائیڈ کریں گے؟ کہ ایسی بچیاں بھی ہیں وہ مردوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو بچیاں کیا آپ سے کہتی ہیں, یا اس میں بچیوں کو کیا دیکھنا چاہیے؟ اب جیسے آپ نے بتایا کہ باہر جب بچیاں کام کرتی ہیں وہ کئی جگہوں پہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں باہر کے. اب تو جو بچی گھر میں بھی ہے, ہاں, وہ تو موبائل تو ہے نا اس کے پاس, جی اویئرنیس آ گئی ہے نا, اس کے موبائل میں چیزیں ہیں وہ دیکھ ایسی مرد نرم و نازک باتیں کرتے ہیں, باتوں میں اس کو آپ گم کر لیتے ہیں, شیشے میں بوتل میں اتار لیتے ہیں نا لوگ آسانی کے ساتھ, اور وہ زیادہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے نا اس کے جو نیچر ہے نا وہ بڑی نرم ہے, سافٹ ہے. کیونکہ کئی خواتین ہوتی ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ بڑی سخت طرح کی ہوتی ہیں. کئی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا نا دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے, سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, وہ بچیاں وہ بیچاری جلدی شیشے کی بوتلوں میں اتر جاتی ہیں, اور جو ہوتی ہیں نا ذرا اسٹرانگ اور انالیسس کر کے چلنے والی. اس کا مطلب یہ مردوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. سب سے پہلا بندہ سبق یہ دے اپنی بچیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو کہ بھئی
مردوں کی باتوں میں نہیں آنا. باتوں میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, سینئر موسٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ دیا. جی بالکل. تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو جو عقل اور شعور دیا ہے وہ اور کسی کو نہیں دیا. تو آپ کیسے ایک بندے کی ایسی باتوں میں آ سکتے ہیں جو آپ کو خود بھی اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات, آپ بھی شاید اس بات سے سہمت کریں, اللہ تعالیٰ نے عورت کی حصے بڑی مضبوط رکھی ہے, بہت مضبوط. جی وہ فوراً جانچ لیتی ہے, پرکھ لیتی ہے کہ اگلا بندہ جو اس کو دیکھ رہا ہے, جو اس سے بات کر رہا ہے, اس کا کیا ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے وہ تو اندر بال سے بریک بھی چیز جسم کے جی ساتھ لگی وہ دیکھ لیتی وہ ہے. دیکھ لیتی ہے, اللہ نے اس کی اتنی حس رکھی ہے اسٹرانگ. تو وہ جب آپ اس چیز کو دیکھیں اور پرکھیں اور آپ کو خود سے ہی فیلنگ آئے کہ نہیں بھئی یہ کچھ مجھے نہیں صحیح لگ رہا, کچھ کلیئرٹی نہیں ہے, اب یہ تو بتائیے آپ نا, ان چیزوں کو مت اب دیکھیں. ایک بچی ہے وہ کسی کی باتوں میں آ گئی ہے, اب ماں بھی سمجھا رہی ہے, باپ بھی سمجھا رہا ہے. ہمارے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں, وہ ماں باپ کو وہ ایک میچور لائف والی جو بچی ہے جو 18 یا 20 کے درمیان میں ہے, وہ ماں باپ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس مرد کی باتوں میں, اس لڑکے کی باتوں میں اتنی آ چکی, اس کا کیا حل ہے؟ یہ ویسے نا ہے تو بڑا یہ انفارچونیٹ, لیکن یہ مر جاؤں گی شادی اسی سے کروں, شادی اسی سے کروں گی, لیکن وہ پھر شادی کے بعد واقعی مر جاتی ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتی ہیں. پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ماں باپ کہہ رہے تھے وہ بات صحیح ہوتی ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, ہاں جی, شادی لو میرج ہوگی, بڑی نا مشکل سے بچی نے شادی کی, بچہ ہوا اور وہ لڑکا باہر چلا گیا. باہر جب چلا گیا 6 سال ہو گئے, اس نے بچی کو ایک دن بھی فون کال نہیں کی. جو لو میرج تھا, یہ ان بچیوں کے لیے سبق ہے کہ بھی مردوں کی باتوں میں نہیں آنا. دیکھیں اس میں نا ملٹیپل فیکٹرز ہیں. وہی جیسے ہم نے ابھی شروع میں ڈسکس کیا کہ جو ایک تربیت ہوتی ہے نا بچے کی, وہ اس کے گھر سے ہوتی ہے. تو ماں باپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور جس جگہ پہ وہ اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں, وہاں کا ماحول بچوں کی پرسنالٹی کے لیے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. ماں باپ کا آپسی ریلیشن, کیونکہ دیکھیے موسٹلی لڑکیاں آپ دیکھیں گے اس چیز کو کہ جن کے گھروں کے ماحول میں پیرنٹس کا اچھا ایک نہیں ہوتا نا سسٹم, وہ بچیاں زیادہ باغی ہوتی ہیں. ان کی لڑائی جھگڑا ماں باپ کا ہر وقت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکا ٹاکی, بالکل کہ تم بری ہو, وہ کیسا لفظ ہے ٹوکا ٹاکی پنجابی کلام. ہاں, تو یہ چیزیں جب بچے دیکھتے ہیں نا گھروں کے اندر کہ یار ہمارے تو پیرنٹس ایک ساتھ ہی نہیں ہے, مطلب اب جو ہمارے والد ہیں وہ والدہ کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, جو والدہ ہیں وہ سارے کام بھی کر رہے ہیں, بٹ اس کے باوجود ان کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے, اور وہ کوئی اس طرح سے اور یہ چھوٹے جملے جو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, اس کو وہ اس طرح سیریس نہیں لے رہے ہوتے. تو میں نے پہلے سیریس, یہ ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سیریس لینا پڑے گا. تو بچہ جب ایسی جگہ پہ پرورش پا رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی لڑکیاں, تو وہ پھر نا اسپیس ڈھونڈتی ہیں کہ ہم باہر کوئی ایسا بندہ ہو جو ہمیں پوری پروٹیکشن دے, پیار کرے, کیئر کرے, ٹھیک ہے. وہی جو آپ والی بات تھی کہ وہ لڑکیاں پھر ماں باپ کی نہیں سنتی, وہ باہر والے تیسرے بندے کی سنتی ہیں اور کہتی ہے جی یہ بندہ زیادہ صحیح ہے. اگر وہی ممتا, وہی پیار اس کو باپ کی طرف سے ملے, بڑے بھائی کی طرف سے ملے, تو باہر نہیں جائے گا نا بچہ یا بچی. تو آپ کو اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ آپ کا بچہ یا بچی باہر جا کے کسی پہ ٹرسٹ نہ کرے, کسی پہ اعتبار نہ کرے. میں تو اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ ان مردوں کو میں کیا کہوں کہ جو سارا دن باہر ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, لیکن جو ہی گھر میں آتے ہیں ان کا منہ بن جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, کہہ کے گھر میں لگاؤ. جی ایک وہ لطیفہ بھی ہے کہ وہ کسی دوست کے نا وہ 5000 فرینڈ تھے فیس بک کے اوپر, اس کی اب والدہ فوت ہو گئی, تو اس نے پوسٹ لگا دی. جو جنازہ پڑھنے والے لوگ تھے وہ وہی تو اس کے محلے دار تھے یا جو اس کے قریبی لوگ تھے. فیس بک 5000 جو فرینڈ تھے وہ کوئی جنازے میں نہیں پہنچا, کام گھر والوں نے آنا ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو تب تک ہی دیکھتے ہیں جب تک آپ ان کو ان کے پسند کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں گے بڑی گہرائی ہے اس کے اندر. جی, تو جیسے ہی آپ وہ چیز بند کرتے ہیں آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے اس چیز کا. سب سے پہلے نا ہم سب کو دل نہیں پرانا ہوتا, ویسے دل نہیں پرانا ہوتا, بندہ پرانا ہو جاتا ہے. اب دوبارہ ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے اس نے اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے, کیا کیا اس کو سٹیپ لینے چاہیے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی نا ریسرچ ہوتی ہے کہ جو بھی برانڈ آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو پروڈکٹ آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اس کی ایگزسٹنس آپ کی اس مارکیٹ میں ہے، اور اگر ہے تو وہ کون سے برانڈز ہیں ایسے جو آپ بولتے ہیں نا کمپیٹیٹر برانڈز ہیں آپ کے. پھر آپ ان کی پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ کون سی ہے، ان کی پرائس کیا ہے. پھر آپ جا کے اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں بنانی ہے آپ یہاں بنائیں. موسٹلی برانڈس آپ کو پتہ ہے چائنا سے بائی کر لیتے ہیں اور ادھر سے بائی کر کے آ جاتے ہیں اپنی. تو پھر آپ پہلے پروڈکٹ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، دین آپ اپنی پرائسنگ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کون سی کلاس کے لیے ہے، وہ کون سی نیش کے لیے ہے. کیا وہ لوور مڈل کلاس کے لیے ہے، وہ مڈل کلاس کے لیے ہے، وہ اپر مڈل کلاس کے لیے ہے، یا وہ بہت ہی سپر ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. تو پھر آپ اپنی پرائسنگ سیٹ کرتے ہیں. دین آپ اپنی جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کی پلان آگے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو پروڈکٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ جیسے اگزامپل ہے کہ اب اگر میں ہوں، میں ایک 5-6 ہزار کا سوٹ اگر پہنتی ہوں، مجھے پسند ہے، لیکن اگر میں ایڈ دیکھ رہی ہوں وہ میرے پاس آ رہا ہے بار بار 17,000 کا 18,000 کا، تو وہ میں نے نہیں پہننا، وہ میرا ڈیلی ویئر کا نہیں ہے، یوزفل نہیں ہے چیز میرے لیے. تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کی رائٹ آڈینس تک نہیں جا رہی. اٹ مینس اکثر برانڈز آپ سنتے ہوں گے کہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ یار ہماری سیلیں نہیں ہو رہی، جی. ہم نے اتنی بڑی آؤٹ لیٹ بنا دی، میسو آؤٹ لیٹ کر دی، کیونکہ آپ کی وہ پروڈکٹ وہ اویئرنیس سروے آپ نہیں نا کی کیا پہلے. سروے نہیں کیا آپ نے، آپ کی آڈینس سے ہی سلیکٹ نہیں ہوئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ سیلز نہیں ہو رہی تھی. تو دیز آر دا بیسک تھنگس. پہلے آپ کو اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے، دین آپ جو ہے نا اس کے سارے سرکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کہ جو مارکیٹنگ کے دوران لڑائی ہوتی ہے، اسٹاف آپس میں لڑتا ہے، ہاں جی. باس اسٹاف سے لڑ رہا ہوتا ہے اور کھینچا تانی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ کیسے کنٹرول کی جائے؟ باس کے بھی بڑے ایشو ہوتے ہیں، اور پھر جب مارکیٹنگ والے کھڑے ہوتے ہیں ہاں جی. ان کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں گروپنگ ہو جاتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ گروپنگ تو ویسے ہر جگہ پہ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں گے نا کسی بھی کمپنی میں، وہاں پہ آپ کو گروپس پہلے ہی بنے ہوئے ملیں گے. ایک ہوگا باس کا بہت قریبی گروپ جو باس کو صبح شام جا کے ہر پورے آفس کی نا رپورٹیں دے رہا ہوں، مکھن لگاتا ہے. مکھن لگا، جس کو ہم مکھن باز لوگ کہتے ہیں. وہ جی باس کو جا کے سارے ہی دن کی، ان کا کام صرف یہی ہے. باس نے رکھا بھی ان کو اسی لیے ہوتا ہے. وہ ایکچوئل کام نہیں کر رہے ہوتے کمپنی کی ورتھ کے لیے، گروتھ کے لیے نہیں کام، بٹ وہ ہاں باس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو وہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں، وہ باس کو صبح جائیں گے فلانے کی رپورٹ، XYZ پرسن کی رپورٹ، آج اس نے یہ کیا، وہ 10 اپنی بیچ میں باس کو تمام رپورٹ مل جاتی ہے اس کو، ساری رپورٹ جاتی ہے. اور اس میں وہ بڑے مزے سے باس کو اپنے طریقے سے بتاتے ہیں کہ سر یہ نہیں اچھا، یہ اچھا، اس نے یہ کیا. اب اس کا بھی ریزن کہ وہ اب اس کی پارٹی اپنی بن چکی ہوتی ہے. ہاں اس کی باس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی اپنی پارٹی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس پارٹی کے اندر کسی لوگوں کو ایڈ آن نہیں ہونے دے رہا. اور سب سے زیادہ فیکٹ اس میں فیمیلس کا ہوتا ہے. فیمیل جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک سینئر اگر رول میں ایک فیمیل کام کر رہی ہے اور دوسری بھی سینئر رول میں کام کر رہی ہے، اور ایک آپ کی کمپیٹیٹیو ہے اور دوسرا جو ہے وہ کام نہیں کرنے والا، تو جو کام نہیں کرنے والا بندہ نا اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو کام پہ تو مات نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں اس کو ایسے دوسری چیزوں پہ ایسے گراؤں گا باس کی نظروں میں کہ یہ خود ہی جو ہے نا یہاں پہ بے عزت. عورت کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ دوسری بیوی بھی قبول نہیں ہے اس کو، دوسری عورت بھی قبول بس فیمیل جیلسی ہے، یہ شروع سے چل رہی ہے، یہ ازل سے ابد تک چلتی رہے گی. یہ چلتی رہے گی. کب بند ہو سکتی ہے یا کیسے بند ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے ویسے یہ تو بند ہونا. آپ اس میں ویسے کیا کہتے ہیں سر؟ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رزق میرا ہے وہ میرا ہے. میں اگر اپنے کام پہ فوکس کروں تو زیادہ اس میں بہتری ہے. اگر دوسرے کے کام میں فوکس کروں گی تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو میرا اس وقت ہونا ہے جب میں اپنے آپ کو ڈسکس کروں، اپنے کام پہ توجہ دوں. تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے کے کام پہ ہماری توجہ ہوتی ہے، اپنی اوقات اپنے کچھ نہیں فکر ہوتی کہ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. اس پہ بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے. سب سے پہلے نا انسان کو اپنا سیلف انالیسس خود کرنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، پھر دوسرے پہ آپ کو بات کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بڑا لفظ آتا ہے جی وہاں انوائرمنٹ اچھا ہے اور وہاں انوائرمنٹ اچھا نہیں. یہ انوائرمنٹ اچھا ہونا برا ہونا کیا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو سینئر لیڈرشپ رول میں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں سے لے کے جو جونیئر لیول تک لوگ ہوتے ہیں نا سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نئے آنے والے لوگوں کو ایڈجسٹ ہونے نہیں دیتے، کیونکہ ان کی ایک پرانی لابی بنی ہوتی ہے، 15 سال سے ہے، کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 5 سال سے ہے، کوئی 25 سال سے ہے. ان کا ایکسپیرینس اور جو ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے نا وہ وہی چل رہا ہوتا ہے جو ان کا پرانا 10 سے 15 وہ انہوں نے آگے نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ وہ آگے کہیں باہر گئے ہوتے ہیں اس جگہ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہم ینگ جنریشن ہے ساری، وہ مختلف کمپنیوں سے کام کر کے ایکسپیرینس لے کے نئی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. تو انوائرمنٹ خراب 2 طرح کا ہو سکتا ہے آپ کے لیے، یا آپ کی وہاں ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے،
یا وہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیا جاتا. آپ کے ساتھ وہ پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں, پولیٹیکل لائک ناٹ دا اکنامیکل پولیٹیکل, جو ایک آفس پالیٹکس ہوتی ہے نا, وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہراسمنٹ تو دیکھیں اللہ معاف کرے ہونی نہیں چاہیے. اور ہر کمپنی کے اندر ایک ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے نا, گورنمنٹ اس پہ بڑا کام کر رہی ہے. گورنمنٹ کام کر رہی ہے. آپ دیکھیے کتنی ایسے پالیسیز نکال دی ہیں انہوں نے لڑکیوں کے لیے اسپیشلی. میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ ایسی بچیاں جو گھر سے باہر نکلنے کے لیے ابھی تیار ہو رہی ہیں, وہ سب سے پہلے اپنی سیفٹی جو اسٹیٹ نے ان کے لیے کی ہے ان کو اس کو پڑھیں, علم ہونا چاہیے, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں. کیونکہ اکثر جگہوں پہ جب میں جاتی ہوں نا, بلیو کریں سر, وہ بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی سیفٹی کے لیے, ان کے کیا کیا حقوق کے چیزیں, لیے, حقوق کیا کیا. وہ بچیاں ایسے ڈر ڈر کے بیٹھی ہوتی ہیں, وہ بولتی نہیں ہیں, بات ہی نہیں کرتی ہیں کہ جی نہیں ہم نے نہیں بولنا, اگر ہم بولیں گے تو یہ ہو جائے گا. پھر ان کو بتایا جاتا ہے, کیونکہ میں تھوڑا سا سوشل ہوں, ووکل ہوں. بیچاری اصل میں سمجھتی ہے نا, اگر بات کی تو اس کو مرد کو پتہ نہیں ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا, اور سارا میرے اوپر آ جائے گا. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. وہ اس ڈر کی وجہ سے نا بچی وہ نہ کام کر پاتی ہے, نہ وہ وہاں رہ پاتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہماری پالیسیز ہیں. فاطمہ ویری سوری, بات آپ کی لمبی ہو جائے گی. اتنا ظلم ہے اس معاشرے میں. اگر وہ بچی اسکول جا رہی ہے, پیدل جا رہی ہے, یا وہ جاب پہ جا رہی ہے, وہ رکشے پہ جا رہی ہے, بائک پہ بیٹھی ہے, ویڈیو لوگ بنا لیتے ہیں. اگر بیچاری وہ کسی کے ساتھ کسی ہوٹلز میں بیٹھ کے کافی چائے لے رہی, بے شک اپنی فیملی کے ساتھ, لوگ دور سے بدبخت, اور کوئی پارک میں اگر بچی جا رہی ہے, خاتون جا رہی ہے, وہاں ویڈیو بن جاتی ہے, وہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. میں تو بلکہ دور کیا جاؤں, میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. میرے ساتھ خود ہی ہوا. آپ کی ویڈیو بن گئی تھی؟ نہیں, میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے میرا جو سوشل میڈیا انسٹاگرام ہے, تو وہاں پہ میں کافی ایکٹیو ہوں, اور اس طرح سے جانا اور شوز کرنا اور سب چیزیں. تو میں نے ایک دن دیکھا, ٹک ٹاک پہ میں نہیں ہوں, نہ مجھے ٹک ٹاک کا شوق ہے زیادہ, کیونکہ ٹک ٹاک مجھے لگتا ہے وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جو ہمارے جیسے پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کا, گٹر ہے. ہاں جی. تو وہاں مجھے آل آف اے سڈن کچھ مہینے پہلے اب پتہ چلا کہ جی وہاں میرا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اور وہ میرے نام سے بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. ہاں جی. اور وہ جو بھی کوئی بندہ تھا یا کوئی بندی ہے, وہ میرا انسٹاگرام سے ویڈیوز وہ چلاتی ہے, اسکرین ریکارڈ کرتی ہے, اور وہاں پہ وہ اپلوڈ کرے جا رہی ہے, اور نام اس نے کچھ اور رکھا ہوا ہے وہاں پہ. اب میں نام تو نہیں لے سکتی کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا زیادہ چلے جائیں گے. ہاں وہ جی مجھے پتہ چلا سر, آپ بلیو کریں, میں تو سب سے پہلے FIA آفس سائبر کرائم گئی. میں نے وہاں جا کے رپورٹ کروائی. میں نے ان کو اپنی آئیڈینٹی دی کہ سر یہ میرا نام ہے, میرے نام کی آئیڈینٹی کے اوپر کوئی اور بندہ فیک اکاؤنٹ بنا کے, اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, اس نے میری تصویریں, میرا کانٹینٹ ڈال کے 10,000 فالوور اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اور 4.5 لاکھ لائکس لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو وہ میں نے ایک پورا کیس ایک سبمٹ کیا اپنا, اور ابھی اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور FI وہ چلتی رہی, نکلنا کچھ نہیں. ہاں نہیں وہ ماشاءاللہ کافی حد تک, ہاں لیکن کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو گیا. تو آپ کروا لیں گے اپنے ذاتی تعلقات. ہاں جی, یہ چیز آپ نے بات جو کی ہے نا, وہاں پہ اور بھی بڑے کیسز چل رہے ہیں, بٹ وہی بات وہ چلنا نہیں تھا. لیکن جہاں آپ کی تھوڑی بات چیت ہو, ذاتی تعلقات ہو, تو آپ وہ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کروا لیتے ہیں. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ بچے یا بچیاں جہاں وہ تصویریں, لوگوں کی مینٹیلٹی بہت سک ہو گئی ہے, بڑے سک مائنڈیڈ پیپل ہو گئے ہیں. تو آپ کسی کے سک مائنڈیڈ کا نا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو بندہ سک ہے وہ سک ہی رہے گا. تو میں یہاں بچی کو یہی کہوں گا کہ اگر انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتی رہیں, اور لوگوں کی باتوں کی کوئی فکر نہ کریں, اسٹرانگ اپنے آپ کو کریں, اندر سے بھی کریں, باہر سے بھی کریں, اور کسی کی باتوں میں نہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کا ضمیر مطمئن ہے. بچیوں کو اسپیشلی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو محبت اس کی ماں, اس کا باپ, بھائی دے سکتے, کوئی اور نہیں دے سکتا. جتنی خیر خواہی, جتنی بہتری, جتنی پاور اس کو گھر والے دے سکتے ہیں, کوئی باہر کا بندہ نہیں دے سکتا. بالکل نہیں دے سکتا. یہ تو 100% بات ہے. اور یہاں یہ بھی دیکھیے نا, یہ جو رشتے ہیں ہمارے نیچرل رشتے, یہ چینج نہیں ہو سکتے. بندہ چاہے بھی چینج نہیں کر سکتا, اور ان کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ نے ہر رشتے کا ایک نام رکھ دیا نا, ماں باپ. اچھا ایک بات بتائیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں, یہ کیوں نہیں ماں باپ کی باتوں کو سیریس لیتے؟ باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی مائی بابا لگے ہوئے ہیں. اس پہ کیا گائیڈ کریں گے؟ اس پہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ پیرنٹس کو نا سیریس نہیں لیتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماں باپ کا رشتہ نا اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بچے کی نا شروع دن سے یہی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے کہ یہ رشتہ یہاں سے کہیں نہیں جانا. ہم لڑیں گے, ہم
بات منوا لیں گے، ہم ضد کریں گے، یہ ماں باپ ہیں ہمارے، انہوں نے ہماری ضد پوری کر ہی دینی ہے، تو وہ اس چیز کو اور اس رشتے کی نوعیت کو نا اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہو. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا اور بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو چیزوں کی اور وقت کی نزاکت کا تھوڑا احساس ہونا شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ان دو رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ نہیں رہتا نا، تب وہ بچہ اس رشتے کو سیریس لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ؟ پھر پچھتاوا ہے بس. پھر پچھتاوا ہوتا ہے آپ کی لائف میں. تو اسی لیے نا رشتوں کی قدر، رشتوں کی اہمیت ان کی زندگی میں کریں. وہ میں اس دن بلکہ بڑے مزے کی ایک بات آپ کو بتاتی ہوں جی. کہ نور جہاں کا مقبرہ بنایا جہانگیر نے اس کے جانے کے بعد، تو بھائی اس کی زندگی میں اس کو تو بنا کے نہیں دکھایا. آج دنیا دیکھ رہی ہے، وزٹ کر رہی ہے، وہ باپ اسے ارن کر رہے ہیں بیسیکلی. تو اگر اس کی خوبصورتی کی آپ نے کچھ وہ کرنی تھی، اپریز کرنا تھا، تو اس کی زندگی میں کرو نا. مرنے کے بعد تو وہ چلا گیا، اس دنیا سے ہی چلا گیا. اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائے نا تو بڑا خرچہ کریں گے لوگ. ہاں جی، دنیا کو بھی دکھانا ہوتا بھائی اس کی اگر حیات میں سب کچھ کر لیتا تو شاید مرتا ہی نہ. مرتا ہے وہ مرا ہی بے شک ماں اسی دکھ باپ تو جو ہے وہ والدین کی وجہ، بالکل اسی بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اگر سارا دن کام کرتے ہیں نا، تو اگر آپ 1 گھنٹہ اپنے والدین کو دے دیں نا، تو وہ شاید والدین کا پورے دن کا نا کوٹا پورا ہو جاتا ہے. لیکن آج کل بچے کہتے ہیں جی ہماری لائف اتنی موبائل کی سکرین کے لیے ہمارے پاس ہے، ہاں ٹائم ہے، لیکن بیٹھ کے بات سننے کے لیے، کیونکہ وہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب ماں کے پاس بیٹھے نا بچے آ کے، تو ماں صبح کی کام والیوں سے شروع کرتی ہے دن کہ بھائی آج کام والی آئی، اسے مجھے اتنا تنگ کیا، اسے مجھے یہ کیا، اسے مجھے نا ماسیوں کے بڑے ایشو آج کل اس پہ کیا کہیں گے؟ ماسیوں کے بڑے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، گھروں میں لڑائیاں کرتی ہیں، کرواتی بھی ہیں. اور کئی جگہوں پہ تو دیکھیں آپ بڑے لیول پہ تو وہ جو میاں بیوی کے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کی بھی تباہی بربادی پھری ہوئی ہے، انٹر ہو جاتی ہے بالکل. اور اسپیشلی نا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ دونوں ماں باپ اور میاں بیوی جو ہیں وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ایک میڈ رکھ لی بچے کے لیے. وہ جہاں یہ کانسیپٹس آ جاتے ہیں نا، وہاں بڑی پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 80% چل رہا ہی تھا یہ 80% چل رہا ہے. اس میں ریزن ہے بچی کہتی جی میں نے سارا دن کام پہ جانا ہے باہر صبح، تو بچہ کون سنبھالے گا؟ ساس کے پاس ٹائم ہے، ساس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ساس نے اپنے بھی کام کرنے ہیں. اب وہ سارا وقت بیٹھ کے 24 گھنٹے نہیں، وہ بہو بھی نہیں چاہتی نا کہ میرا جو بچہ ہے وہ ساس کے پاس ہے. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو لینگویج اس کی خراب ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ ساس سے جراثیم لگ سکتے ہیں، فوڈ کا ایشو بن سکتا ہے. باہر کی جو عورت ہے وہ اس کو قبول ہے، اپنی ساس اس کو قبول نہیں، کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے نا. وہاں اگر اس کی ماں آ جائے، بچے کی نانی آ جائے، وہ اچھی ہے، اور جو دادی وہ اچھی نہیں ہے. بس یہ چلتے ہیں رشتے. لیکن دیکھیں ان کی پیچھے بھی ریالٹیز تو ہیں نا، کافی حد تک جو ہے نا وہ چیزیں. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ ایک سوال یہی ہے کہ جیسے بھی آپ نے میرے سے پوچھا کہ ساسوں کے بڑے پرابلمز ہیں بچیوں کے ساتھ، وہ بسنے بھی نہیں دیتی، وہ بیٹوں کے بھی کان. آپ کا اس میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ ماشاء اللہ کافی. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو والد صاحب تھے نا، جن کے نام پہ یہ ادارہ ہے، حکیم محمد امین، انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا اب جو بہو میرے گھر میں آئی ہے نا، یہ میری بیٹی ہے. جب مجھے کوئی تکلیف ہوگی، مجھے کوئی ضرورت ہوگی، تو میں ان کو کہوں گا تو یہ میری نیڈ پوری کر دیں گی، ضرورت پوری کر دیں گی. میری بیٹیاں جو گھر سے جا چکی ہیں شادی کر کے، وہ ان کو تو اسپیشل اطلاع دیں گے، تب انہوں نے آنا ہے. تو اگر ہم اپنی ان بہو کو خاص طور پہ اپنی اولاد سمجھ لیں، اپنی بیٹی سمجھ لیں، تو نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن جو اللہ کا کلام ہے نا، میں تو اس کے لیے یا رحمان کا ورد کہتا ہوں کہ اگر بہو کو ساس یا ساس کو بہو تنگ کرتی ہے تو یا رحمانوں کا ورد کرے. اس سے اولاد نورینہ بھی پیدا ہوگی، اور وہ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہوگا، کیونکہ مدد کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ اس ورد کی پڑھنے سے، اللہ سے. اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو میں تو اللہ کے کلام پہ بڑا بلیو خود بھی رکھتا ہوں، اور جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کو بھی میں یہ اس طرح کے وظائف دیتا ہوں، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. ویسے ساری باتوں کے اندر مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگی ہے کہ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے اور مان لے دل سے، تو شاید یہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں گھروں کے اندر، نہ چاکی اتفاق نہیں ہے میاں بیوی کے اندر، یہ شاید ختم ہو جائے. اصل میں نا وہ دیکھیں نا، ساس جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے تو سب کچھ وہ چاہتی ہے، سب کچھ چاہتی ہے، لیکن وہی چیزیں جو اس کی بہو ہے اس کے لیے وہ کہتی نہیں، اس کے لیے اس کو ممنوع، اس کو الاؤ نہیں ہے. میری بیٹی کو ساری سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن میری جو بیٹی کی ساس ہے اس کو چاہیے کہ میری بیٹی کو بیٹی بنا لے. لیکن جو میرے گھر آئی ہے بہو، کسی کی بیٹی ہے،
اس کو میں نے بیٹی نہیں بنانا، اس کو میں نے بہو ہی رکھنا. ہاں، اور اس کو وہ فیسلٹیز بھی نہیں دینی جو میں اپنی بیٹی کے لیے جی چاہ جی رہی جی ہوں. بالکل. تو یہ کانسیپٹ ہے، کانفلکٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی کے ہم 2 نمبر معاشی معاشرے میں مسائل، رہ رہے ہیں، اصل میں ہاں، دوگلا، دوگلا، 2 چہرے ہیں ہمارے. بالکل 2 چہرے ہیں، دنیا کو کچھ دکھا رہے ہیں اور اصل میں ہم کچھ. اچھا، جیسے بھی آج میں یہاں پر آئی ہوں الامین اکیڈمی، اور مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگا ہے کہ میں نے دیکھا، آبزرو کیا ہے کہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، جو یہاں کا اسٹاف ہے، وہ ماشاء اللہ ویری ویل ٹرینڈ اور بہت گرومڈ ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آ رہے ہیں. اور آئی مسٹ سے کہ یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جو کہ اس لیول پہ جا کے یہاں پہ سی ایس الحمدللہ. ایس اور پی ایم ایس کے بچوں کی تیاری کروا رہا ہے، اور آگے جو آنے والا ٹائم ہے، جو فیوچر ہے آپ کا، جو یوتھ ہے، اس کی بیوروکریسی کی آپ کی جو ہے نا وہ ایک چین تیار ہو رہی ہے. آئی مسٹ سے کہ دس از اے ویری گڈ تھنگ اینڈ ویری گڈ انیشیٹو. اور یہاں پہ جتنے بھی بچے آپ کے تعلیم لے رہے ہیں، جتنی بھی ایجوکیشن یہاں پہ مل رہی ہے، اٹس آل لائک فری آف کاسٹ. تو دس از ویری گڈ تھنگ. اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب کو بینگ اے نیشن اس چیز کو دیکھنا بھی چاہیے اور اس چیز کے اوپر ریکگنیشن دینی چاہیے. اور جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 160 جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ماشاء اللہ سے یہاں سے ایجوکیشن کر کے وہ جا چکے ہیں. ناؤ دے آر سرونگ ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. الحمدللہ. تو یہ کریڈٹ آل گوز ٹو یو کہ آپ یہاں کے جو ہیں وہ سینئر پرسن ہیں اور اپنے زیر نگرانی اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح کے مزید اور ادارے بنائیں اور مزید لوگوں کو جو ہے یہ چیز ایجوکیشن پرووائڈ کریں. اور دوسری چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ جو آپ فی سبیل اللہ جس طرح سے آپ نے اوپن کچن کا کانسیپٹ یہاں پہ بنایا ہوا ہے، سو وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل ایسا ٹائم ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کروں، ایک دن مائی آئی، ضرور ضرور. ہم نے یہ سمجھا کہ کھانا کھانے آئی ہے. اچھا. تو وہ اپنے کامتے ہاتھوں سے اس نے پرس کہہ لیں یا شاپر کہہ لیں، جی. اس شاپر میں سے اس نے پیسے نکالے. وہ 1100 روپیہ تھا. اس نے کہا یہ 1100 روپے میں جی غریبوں کو کھانا کھلا دیں. اب دیکھیں وہ 11 لاکھ والا بندہ ہاں جی ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہے یا وہ 1100 والا؟ نیت ہے نا اس طرح ہی اوپن کچن چل اس رہا طرح ہے. ہی اوپن کچن چل رہا ہے. دیکھیے میں نا بڑا بلیو کرتی ہوں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا اس میں آپ کی نیت سب سے امپورٹنٹ ہے. کہ آپ کی نیت کیا ہے اس کام کو، آپ کیا ایک بزنس آئیکن بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو جو کام آپ کر رہے ہیں سر وہ اپریشیبل ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام تو کر رہے ہیں. مخیر ذات کے تعاون سے ٹھیک ہے، چل رہا ہاں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ جو بھی لوگ یہ ہمارا شو دیکھیں، بات چیت سنیں، تو وہ بھی اگر کوئی اس طرح آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے دیکھیں، تسلی کے ساتھ اپنی چیزوں کو کریں اور اس چیز کو آگے آپ کیری فارورڈ کریں ان فیوچر. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی قیمتی وقت دینے کی.